خداوند یسوع مسیح میں عزیز سامعین، آپ کی سلامتی ہو۔ آئیے آج کے گیان دھیان کے لیے متوجہ ہوں۔ آج ہمارا مضمون ہوگا جب تک شیلو نہ آئے۔ ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنے مضمون پر غور و خوض کریں گے۔ کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے پیدائش کی کتاب 49 باب پہلی آیت سے 12 آیت تک۔ اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو یہ کہہ کر بلوایا کہ تم سب جمع ہو جاؤ، تاکہ میں تم کو بتاؤں کہ آخری دنوں میں تم پر کیا کیا گزرے گا۔ اے یعقوب کے بیٹو، جمع ہو کر سنو اور اپنے باپ اسرائیل کی طرف کان لگاؤ۔ اے روبن، تو میرا پلوٹھا، میری قوت اور میری شہزوری کا پہلا پھل ہے۔ تو میرے روب کی اور میری طاقت کی شان ہے۔ تو پانی کی طرح بے ثبات ہے، اس لیے تجھے فضیلت نہیں ملے گی، کیونکہ تو اپنے باپ کے بستر پر چڑھا، تو نے اسے نجس کیا۔ روبن میرے پچھونے پر چڑھ گیا۔ شمعون اور لاوی تو بھائی بھائی ہیں، ان کی تلواریں ظلم کے ہتھیار ہیں۔ اے میری جان، ان کے مشورہ میں شریک نہ ہو۔ اے میری بزرگی، ان کی مجلس میں شامل نہ ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے غضب میں ایک مرد کو قتل کیا اور اپنی خودرائی سے بیلوں کی کونچیں کاٹیں۔ لعنت ان کے غضب پر، کیونکہ وہ تند تھا، اور ان کے قہر پر، کیونکہ وہ سخت تھا۔ میں انہیں یعقوب میں الگ الگ اور اسرائیل میں پراگندہ کر دوں گا۔ اے یہودا، تیرے بھائی تیری مدح کریں گے۔ تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں کی گردن پر ہوگا، تیرے باپ کی اولاد تیرے آگے سرنگوں ہوگی۔ یہودا شیر ببر کا بچہ ہے۔ اے میرے بیٹے، تو شکار مار کر چل دیا ہے۔ وہ شیر ببر بلکہ شیرنی کی طرح دبک کر بیٹھ گیا، کون اسے چھیڑے؟ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا، جب تک شیلو نہ آئے اور قومیں اس کی مطیع ہوں گی۔ وہ اپنا جوان گدھا انگور کے درخت سے اور اپنی گدھی کا بچہ اعلیٰ درجے کے انگور کے درخت سے باندھا کرے گا۔ وہ اپنا لباس مے میں اور اپنی پوشاک آب انگور میں دھویا کرے گا۔ اس کی آنکھیں مے کے سبب سے لال اور اس کے دانت دودھ کی وجہ سے سفید رہا کریں گے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آج کی سنہری آیت پیدائش 49 باب 10 آیت۔ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا، جب تک شیلو نہ آئے اور قومیں اس کی مطیع ہوں گی۔ جب تک شیلو نہ آئے، یہ ایک نبوتی کلام ہے جو کہ مسیح خداوند کی پیدائش کے لیے یعقوب نبی نے کیا، کہ جس نے پیدا ہونا ہے یا وہ جو آئے گا وہ یہودا کے قبیلے سے ہوگا۔ پھر جب مسیح خداوند پیدا ہوا تو متی 2 باب 6 آیت میں اس پیشن گوئی کے پورے ہونے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اے بیت لحم، یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ شیلو کا مطلب ہے آرام اور سکون اور تسلی، یعنی وہ جو آئے گا، یعنی یسوع، وہ آرام، سکون اور تسلی لے کر آئے گا۔ چنانچہ یہ فرما کر اس پیشن گوئی کے پورا ہونے کا اعلان ان لفظوں میں کر دیا ہے، متی 11 باب 28 آیت۔
اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ مگر وہ کن کے لیے سکون، آرام اور تسلی ہے؟ نمبر 1، گناہ گاروں کے لیے۔ گناہ کا ارتکاب کر کے انسان بڑا بے چین ہو جاتا ہے۔ گناہ وہ اس روئے زمین پر کرتا ہے تو پھر آرام بھی اسے ادھر ہی ملنا چاہیے، اور یہ آرام خدا کا اکلوتا بیٹا ہی دیتا ہے، کیونکہ زمین خدا کی ہے جو اس نے انسان کا جسم بنانے کے لیے دی اور روح بچانے کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ تو مسیح ہی ہے جو گناہ معاف کر کے اسی کو جو گناہ کرتا ہے آرام، سکون اور تسلی دیتا ہے، اور خدا کا بیٹا اور بیٹی بنا دیتا ہے۔ نمبر 2، غمگین کے لیے۔ یہ دنیا غم کی وادی اور آنسوؤں کا گھر ہے۔ کون ان آنسوؤں کو پہنچ سکتا ہے اور ان کو جو طرح طرح کے غم اٹھا رہے ہوتے ہیں تسلی دے سکتا ہے؟ وہی جو مرد غمناک اور رنج سے آشنا ہے، جس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، یعنی ہمارا خداوند یسوع مسیح۔ نمبر 3، فکر مندوں اور پریشان حال لوگوں کے لیے۔ انسانوں کو فکروں کا بوجھ چین نہیں لینے دیتا۔ اس دنیا میں انسان پریشانیوں اور دکھوں میں گھرا رہتا ہے۔ ایوب نبی کہتا ہے، ایوب 14 باب پہلی آیت میں، انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے۔ ایسے پریشان حال اور فکر مندوں کے لیے ایک جائے آرام ہے، جس کے لیے یعقوب نبی کہتا ہے، جب تک شیلو نہ آئے، یعنی مسیح خداوند۔ نمبر 4، موت کی وادی کے مسافروں کے لیے۔ پاک کلام میں بہت سی وادیوں کا ذکر ہے، جیسے یہوشفت کی وادی، لیکن موت کی وادی ایک ایسی وادی ہے جو کہ بہت تاریک ہے اور اس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ زبور 79:48 آیت، وہ کون سا آدمی ہے جو جیتا ہی رہے گا اور موت کو نہ دیکھے گا اور اپنی جان کو پاتال کے ہاتھ سے بچا لے گا؟ مگر موت پر کس طرح غلبہ حاصل ہو سکتا ہے؟ شیلو پر، یعنی یسوع پر نگاہ کرنے سے جو آ چکا ہے اور جس نے موت کو فتح کر لیا ہے۔ جن نے اس شیلو پر نگاہ کی، پھر عبرانیوں کے خط میں ان کے لیے بتایا گیا ہے، عبرانیوں 11 باب 35 آیت میں، عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا، بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی، تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو۔ عزیز سامعین، شیلو تو آ چکا ہے اور اس کی پہلی آمد کی یادگاری کو ہم شکر گزاری اور عباداتی پروگراموں کو ترتیب دے کر منا رہے ہیں۔ یہ عبادتیں اور کرسمس کے پروگرام لاحاصل ہیں اگر ان میں مسیح یسوع نہیں ہے۔ بہت ساری زندگیوں، خاندانوں اور کلیسیاؤں میں وہ یقیناً نہیں ہے، بلکہ دروازے سے باہر ہے۔ مگر دروازے سے باہر وہ کیا کر رہا ہے؟ مکاشفہ 3 باب 20 آیت، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ یہ دروازہ اندر سے کھلتا ہے، یعنی اسے ہم نے کھولنا ہے تو وہ اندر آئے گا۔ دروازہ دیر سے کھلنے کا بڑا ہولناک نتیجہ ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ یا تو ہم نہیں ہوں گے
اور یا پھر وہ نہیں ہوگا۔ ہم نہیں ہوں گے کیسے؟ یعقوب 4:14 آیت۔ ذرا سنو تو، تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے؟ بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے۔ وہ نہیں ہوگا کیسے؟ ایسے کہ دروازہ نہ کھلنے پر کھٹکھٹانے والا چلا جایا کرتا ہے۔ غزل و غزلات 5:6 آیت۔ میں نے اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولا، لیکن میرا محبوب مڑ کر چلا گیا تھا۔ آج کے لیے خیال۔ شیلو خدا کی بے بیان برکت ہے۔ شکر گزاری کے ساتھ اسے اپنے دلوں میں قبول کریں۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداوند آسمانی باپ، تیرے بیٹے کے لیے شکر گزار ہیں اور ان تمام برکتوں کے لیے تیری تعریف کرتے ہیں جو کہ شیلوں میں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، یعنی مسیح میں۔ بخش دے کہ ہر پل ہماری روح شیلوں کو اپنی زندگی، خاندان اور کلیسیا میں قبول کرنے کے لیے بیدار رہیں، اور آنے والا کرسمس ہمارے لیے برکتیں لانے والا ٹھہرے۔ مسیح یسوع جو کہ شیلو ہے، اس کے نام میں ہم مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند ہم سب کو بہت برکت دے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، اور ان سب کو بھی جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں، آمین۔